آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل 14 باب 13ویں آیت سے پڑھیں گے. آئیے سب متوجہ ہوں. جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا. اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں. یسوع نے ان سے کہا، جانا ضروری نہیں، تم ہی ان کو کھانا دو. انہوں نے اس سے کہا، یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں. اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ. اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. پھر اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو. اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. پریز دی لارڈ. 1 مہینہ پہلے میں نے اسی حوالے پہ ایک میسج شیئر کیا تھا. کسی کو یاد ہے؟ ہری ہری گھاس کا. کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے. پریز دی لارڈ. یاد رکھیے گا. آج خدا کچھ اور آپ لوگوں سے اسی حوالے میں سے بات کر رہا ہے. میں اس کو سامنے رکھتا ہوں آخری آیت کو اور یہاں سے شروع کرتے ہیں. اور کھانے والوں میں عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. اب نوٹس کریں، کھانے والوں میں عورتوں اور بچوں کے علاوہ 5000 مرد تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گننے والوں نے مردوں کو برابر گنا ہے. جتنے بھی گننے والی ٹیم تھی انہوں نے مردوں کو برابر کاؤنٹ کیا ہے، لیکن اگر نہیں کاؤنٹ کیا تو عورتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا اور بچوں کو کاؤنٹ نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو کاؤنٹ کیا ہے؟ مردوں کی تعداد انہوں نے بتا دی ہے 5000 ہے، عورتوں اور بچوں کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا. ہاللیلویا. کتنے لوگ جانتے ہیں اس کہانی کا ایک مین کریکٹر ہے یسوع کے علاوہ؟ کون ہے وہ؟ ایک بچہ ہے. پریز دی لارڈ. تو آج جو پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے، یہ وہاں کے کرتا دھرتا تھے. ایکچولی یہ چیز اگر آپ دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی کہ یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے مردوں کو امپورٹنس دی ہے، لیکن عورتوں اور بچوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کو گنتی کی جائے، ان کو کاؤنٹ کیا جائے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ رائٹ. انہوں نے مردوں کو کاؤنٹ کیا ہے، عورتوں اور بچوں کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے. آج دن تلک ایسا ہی ہو رہا ہے. آج دن تلک انڈیا پاکستان میں عموماً مردوں کو ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اگر باپ نے بول دیا ہے اس بیٹی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کا بھلے جو دل چاہے اس کو ڈاکٹر بننا ہی پڑے گا، کیونکہ باپ کا آرڈر ہے. اگر باپ نے بول دیا ہے اس بیٹی کی شادی فلاں جگہ پہ ہوگی تو بھلے اس کا کوئی بھی اور دل چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ چونکہ باپ نے بول دیا ہے یا بھائی نے بول دیا ہے. مردوں کو آج بھی، جب اس ٹائم پہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا، مردوں کو آج بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور مرد ابھی بھی کنٹرول میں رہتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ اس پوری سٹوری کا ایک ہیرو ہے، اور ہیرو کون ہے؟ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے. اور وہ چھوٹا بچہ کہاں سے نکلا ہے؟ چھوٹا بچہ وہاں سے نکلا ہے جن کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہے. انہوں نے مردوں کو کاؤنٹ کیا ہے، عورتوں اور بچوں کو ٹوٹل اگنور کر دیا ہے. اور خدا نے کس کو چنا ہے؟ جس کو دنیا نے، لوگوں نے اگنور کر دیا، جس کو لوگوں نے کاؤنٹ نہیں کیا. خدا نے ان میں سے ایک شخص کو پکڑا اور ان کو کاؤنٹ کیا تاکہ وہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے بعد وہ اس کیریکٹر کا یا اس پورے سین کا ہیرو بن سکے. ہاللیلویا. آج میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو شاید کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. آپ ہو سکتا ہے یہاں پہ بے روزگار ہو، اب گھر میں فیصلے آپ کے بغیر ہو رہے ہوں، چونکہ آپ کی طرف سے پیسہ نہیں جا رہا. جو گھر میں پیسہ لے کے آتا ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے، اس کا حکم چل رہا ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، چاہے وہ سب سے چھوٹا ہو. لیکن کیا ہے؟ پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو زندگی میں واقعی لوگوں نے، دنیا نے کاؤنٹ نہیں کیا. آپ کے اپنوں نے ہو سکتا ہے کاؤنٹ نہیں کیا ہو، آپ کے اپنوں نے ہو سکتا ہے اگنور کیا ہو. لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زندگی کے کسی فیس پہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا، آج خدا آپ کو بول رہا ہے، جس کو دنیا اگنور کرتی ہے، جس کو دنیا پوچھتی نہیں ہے، خدا ان میں سے لوگوں کو چنتا ہے. ہاللیلویا. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی، آپ آفس میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پرموشن میری بنتی ہے، میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہوں، یہ اتنا بڑا گیپ کیسے ہے بیچ میں؟ یہ نہیں سمجھ، یہ کس نے کرسیاں لگائی ہیں؟ بیچ میں بڑا گیپ آ گیا. تو آج ہو سکتا ہے آفس میں آپ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہو کہ میری پرموشن ہونی چاہیے، میرا انکریمنٹ ہونا چاہیے، لیکن جب انکریمنٹ کا ٹائم آتا ہے، پرموشن کا ٹائم آتا ہے، آپ کا افسر آپ کو کاؤنٹ نہیں کرتا. مت گھبرائیں. آپ رشتہ لے کے لڑکی والوں کے پاس گئے ہیں اور وہاں پہ آپ سے زیادہ تگڑا رشتہ آلریڈی موجود ہے، انہوں نے آپ کو کاؤنٹ نہیں کیا. مت گھبرائیں، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے جس کو دنیا کاؤنٹ نہیں کرتی. بائبل میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ پہلا کرنتھیوں نکالیے گا، پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب، پہلا باب 26 اور 28 ہے، 26 سے 28 ہے. فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 1 ورس 26 آنورڈ. اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے تو بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، لیکن خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں. خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کریں. نیکسٹ. اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کریں. ہاللیلویا. یہ خدا کی ٹیم ہے. خدا کی ٹیم میں کوئی کوالیفائڈ نہیں ہے، کوئی اسمارٹ نہیں ہے. خدا ایسے لوگوں کو چنتا ہے جن کو دنیا اگنور کرتی ہے، جن کو دنیا کاؤنٹ نہیں کرتی ہے، خدا ان لوگوں کو چنتا ہے. آج کسی بھی سبب سے اگر آپ کو زندگی کے کسی بھی سٹیج پہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا، آپ کو اپنے ماں باپ سے شکایت ہو، بعض دفعہ ماں باپ کاؤنٹ نہیں کرتے، ماں باپ اہمیت نہیں دیتے، ماں باپ اتنی عزت نہیں دیتے جس کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم لائق ہیں. داؤد بادشاہ کو جب مسا کرنے کا ٹائم تھا تو خدا نے سیمیول کو بولا کہ جا اس گھر میں، یسی کے گھر میں، یہاں پہ میں نے ایک بادشاہ چنا ہوا ہے، اس کو تو مسا کر. لیکن خدا نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا بیٹا ہے. وہاں پہ ایک باپ ہے جس نے اپنے 7 بیٹے لائن حاضر کر دیے، 7 بیٹوں کو لائن میں کھڑا کر دیا اور بولا ان میں سے ہی خدا نے بادشاہ چنا ہے. اور خدا نے وہاں پہ پروفٹ سیمیول کے کان میں بولا جن کو لوگ چنتے ہیں، جن کو لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے، میں ان کو چنتا ہوں. اس سے پوچھ تیرا ایک اور بھی بیٹا ہے جو جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، میں نے اس کو کاؤنٹ کیا. ہاللیلویا. تو آج کسی طور پہ بھی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طور پہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آپ کا ٹائم نہیں ہے، دنیا آپ کو کاؤنٹ نہیں کر رہی، آپ کے ماں باپ آپ کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، آپ کا ہسبینڈ، آپ کی وائف آپ کو شاید ہو سکتا ہے کاؤنٹ نہیں کر رہی، لیکن ٹائم ول کم، خدا آپ کے ذریعے پروف کرے گا کہ آپ اپنی سٹوری کے ہیرو ہیں، آپ اپنی سٹوری کے ہیرو ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. نیکسٹ. خداوند یسوع مسیح نے بولا، چلیں یہ تو سارا آپ نے حوالہ سنی لیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے انہیں بولا کہ آپ ایسا کرو کہ ان سب کو، یہ 5000 مرد ہیں، ایک ایک بیوی لگا لیں، سب کی کتنے ہو گئے؟ 10,000. 2 کم سے کم بچے لگا لیں، کتنے ہو گئے؟ 20,000. 20,000 کی تعداد ہے، اور 20,000 کی تعداد کو خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ ان سب کو 50-50 کی قطاروں میں بٹھا دیں. اب 20,000 لوگوں کو 50-50 کے گروپ میں بنانا یہ ٹائم ٹیکن ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن خدا ان کو کیا بتا رہا ہے؟ 2 چیزیں بتا رہا ہے. خدا بول رہا ہے ان کو سب سے پہلے صبر کرنا آنا چاہیے، برداشت کرنا آنا چاہیے. برداشت جو ہے روح کا پھل ہے، پتہ ہے؟ جب ہم صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو یہ روح کا پھل ہے. خدا کہہ رہا ہے ان کو برداشت کرنا سکھاؤ. انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں ان سب کو بھوک لگی ہوئی ہے
بچے ہیں, عورتیں ہیں, سب ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں ان میں روح کا پھل پیدا ہو اور یہ برداشت کرنا سیکھیں. دوسرا, خدا نے کیا بولا, یہ سب آپس میں بکھرے ہوئے ہیں, 20,000 لوگ آپس میں مکس ہیں. میں چاہتا ہوں ان میں آرڈر آئے, ان میں ترتیب آئے. شارو صاحب ذرا انہیں رچی بھائی جگائیے گا, آ جائیں سامنے, آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, پریشان نہیں ہو, آ جائیں آگے, پھر نیند نہیں آئے گی. پریز دی لارڈ, ہالےلویا. تو آپ لوگ بچ کے رہیں, جو سوتا ہوا نظر آئے گا. ہالےلویا. تو خدا کیا کر رہا ہے, خدا ترتیب لے کے آ رہا ہے, ترتیب لے کے آتا ہے. ترتیب جب لے کے آتا ہے پھر اس کے بعد خدا معجزہ کرتا ہے. بہت سارے آپ میں سے ایسے ہیں جن کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے, جن کی زندگی میں معجزہ چاہیے لیکن لائف بے ترتیب ہے. سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جو چیزیں ٹائم پہ کرنے والی ہیں وہ ٹائم ٹوٹل ترتیب سے باہر ہوئی ہیں. اور خدا بول رہا ہے میں معجزہ تمہیں تب دوں گا جب تم ترتیب میں آؤ گے. ہالےلویا. جیسے ہی خدا نے ان لوگوں کو بولا وہ لوگ ترتیب میں آئے, تب خدا نے ان کے لیے معجزہ کرنا شروع کیا. اور معجزہ کرنا کیا شروع کیا, معجزے میں سے ایک چیز تھی کہ ایک لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. آپ دھیان سے سنیے گا. ایک لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. کس نے دی ہوں گے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں؟ ماں باپ نے دی ہوں گی, کیونکہ اس زمانے میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں, کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہوتا تھا. جب لوگ جاتے تھے یسوع کے ساتھ تو 3 دن تک یسوع کے ساتھ گھوم رہے ہوتے تھے. یہ اگر واقعہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے, چاروں اناجیل میں لکھا ہوا ہے, یہ سارے لوگ 3 دن سے یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں. تو لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے رکھتی ہیں. مائیں ہمیشہ, ابھی آپ جتنی مائیں ہیں ان کے پرس دیکھ لیں, کچھ نہ کچھ انہوں نے رکھا ہوگا کہ بچے کو بھوک لگے گی ہم اس کو فوراً دے دیں گے. تو اسی طرح یہ 5,000 خاندان جتنے بھی تھے ان سب نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا تھا. اب سنیں جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں, 5,000 خاندانوں نے اپنے اپنے بچوں کو کچھ دیا ہے کہ تم نے یہ اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک ٹائم آئے گا یہ چیز جا کے یسوع کے ہاتھ میں دینی ہے. سنیں, 5,000 خاندانوں نے سیم کھانا شاید اپنے بچوں کو دیا ہو, لیکن 5,000 میں سے صرف ایک خاندان ایسا تھا, ایک گھرانہ ایسا تھا. پلیز آپ لوگ سن رہے ہیں, عروج آپ سن رہی ہو, ایک گھرانہ ایسا تھا جس کو ان کے ماں باپ نے جو کچھ دیا تھا اس نے لا کے یسوع کے ہاتھ میں دیا. سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ مطلب آپ آج اپنے بچوں کو کیا ایسی چیز دے رہے ہو جو آنے والے کل میں وہ یسوع کو پیش کر سکے. یہ جو ٹیم آپ کو نظر آ رہی تھی, یہ سامنے نظر آ رہی تھی, کوئی بجا رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, یہ ان کے ماں باپ نے ان کو توڑا دیا ہے کہ بیٹا جب جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, یہ تم نے یسوع کو دینا ہے. ادھر 4,999 خاندان ایسے تھے جن کے پاس بھی تھا لیکن کسی نے آگے بڑھ کر یسوع کے ہاتھ میں نہیں دیا. صرف ایک خاندان میں یہ تربیت دی گئی تھی کہ بیٹا جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم نے جا کے یسوع کے ہاتھ میں دینا ہے, اور جب تم یسوع کے ہاتھ میں دو گے وہ چیز ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ چیز بڑھے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنے ماں باپ یہاں پہ بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس قسم کی تربیت آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے چھوٹی عمر سے اپنے زندگی سے خداوند یسوع مسیح کو جلال دے رہے ہیں. یہاں پہ جداؤن بیٹھتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ان کے ماں باپ نے یہ بچے کو دیا ہے بیٹا جو کچھ ملے گا تو نے خدا کو سرو کرنا ہے. بے شمار بچے ہیں, میرے بچے ہیں, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ بیٹا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تم نے آگے یسوع کے ہاتھ میں دینا ہے یا یسوع کو دینا ہے. پریز دی لارڈ. تو یہاں پہ سارے لوگ جمع تھے, سب کھانے کی تلاش میں تھے, سب کی ضرورت تھی کھانے کی, سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. اور خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں کتنی چیزیں آئی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں آئی ہیں. پلیز اب میری طرف دیکھیں سب. بہت سارے لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں, بہت سارے مسیح گھرانے جو مسٹیک کرتے ہیں, وہ آج سنیں کیا ہو رہا ہے.
आगे 20,000 लोग बैठे हुए, 20,000 को खिलाने के लिए चीजें कितनी आई हैं? 5 रोटियां, 2 मछलियां। क्या ये 20,000 को पूरी हो सकती हैं? क्या रिएक्शन होगा अगर आपके सामने ये सिचुएशन? आप क्या बोलेंगे? खुदावंद, ये मेरी डिमांड है, 20,000 लोग मेरे सामने हैं और तू ये क्या दे रहा है मेरे हाथ में? ये तो एक आदमी को भी पूरा नहीं होगा, तू मुझे ये क्या दे रहा है? समझ आ रही है? लेकिन बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने वो चीज जो थोड़ी थी, वो चीज जो थोड़ी थी और ना काफी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने ली और आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका शुक्र अदा किया। आज आपकी जिंदगी में डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है, आपको हर एक चीज में कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन आपको जब मिलता थोड़ा सा है, आपके पास आता थोड़ा सा है, कितने लोग हैं जो उसको शुक्र अदा करते हैं? आपकी तनख्वाह हो सकता है 1,000 हो सकता है 1,100 हो सकता है 900 दरम हो, और आपको लगता है मेरे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, मैं पूरा नहीं कर सकता। लेकिन क्या कभी आपने ये चीज सीखी है कि खुदा क्या आपको सिखा रहा है कि जब आपके पास इस तरह डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो बजाय बुड़बुड़ाने के आपने क्या बोलना है? आपने खुदा का शुक्र अदा करना है। जब आप शुक्र अदा करेंगे, मैं बता रहा हूं, अगर आप थोड़े में वफादार होंगे, खुदा आपको और देगा। लेकिन अगर थोड़े में आप बुड़बुड़ाना शुरू करेंगे, थोड़े में आप कुड़ना शुरू करेंगे, थोड़े में आप ये बोलना शुरू करेंगे, ये मेरी डिमांड से बढ़कर नहीं है, ये मेरी डिमांड के बराबर नहीं है, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। आपको थोड़े में शुक्र करना सीखना चाहिए। खुदा आपको, कितने लोग घर चाहते हैं? दुबई में घर चाहते हैं, हर एक ऑलमोस्ट घर चाहता है। अगर आप सबको घर चाहिए ना, तो जो इस वक्त थोड़ा सा आपको खुदा ने दिया है ना, हो सकता है एक कमरा दिया हो सकता है बेड स्पेस दी हुई हो, उसको ब्लेस करें, उस पर शुक्र अदा करें। खुदावंद, तूने मुझे बेड स्पेस दिए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। बहुत सारे लोग रोडों पे सो रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी के घरों में जाके अपना सर टिकाए हुए हैं। तूने मुझे बेड स्पेस दिए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तूने मुझे रूम दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अगर आपसे आपका रूम ही नहीं संभाला जा रहा, क्यों खुदा आपको बड़ी चीज देगा? समझ में आ रही है? आपको चाहिए बड़ा घर, लेकिन एक कमरे का जो कमरा है, आपका घर है यहाँ पे, वो एक कमरे का जो जगह आपको खुदा ने दी है, उसमें अगर मैं जाऊं और बिस्तर के नीचे देखूं, सारा कचरा मुझे नजर आएगा, आसपास देखूंगा हर जगह बेतरतीबी नजर आएगी, और आपकी ख्वाहिश है कि मुझे खुदा बड़ा घर दे। जो चीज आपको दी है, अगर उसको आप सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप सही से टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुदा आपको बड़ी चीज देगा कि आप उसको और बर्बाद करो। समझ आ रही है? तो जो खुदा ने आपको दिया है उसमें शुक्र करना सीखे, उसको ब्लेस करना सीखे, जो खुदावंद यीशु मसीह ने करा है। 20,000 के लोग सामने हैं और 5 रोटियां 2 मछलियों की कोई औकात नहीं है कि इनको मैं पेश कर सकूं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र अदा किया। तनख्वाह थोड़ी है, ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, ज्यादा है, शुक्र अदा करना सीखे। जो चीज को आप मेंटेन करेंगे, जो चीज को आप अच्छे से संवारेंगे, अच्छे से उसको मेंटेन करेंगे, मैं बता रहा हूं खुदा उसी चीज को बढ़ाएगा। अगर आपका कमरा आपसे मेंटेन नहीं हो रहा है, अगर आपका किचन आपसे मेंटेन नहीं हो रहा है, सुबह से रात तक बर्तन वहां पे पड़े हुए हैं, और आप बोल रहे हैं मुझे अमेरिकन किचन और बड़ा किचन चाहिए, कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि जो दिया है वही आपसे नहीं संभाला जा रहा। क्यों कर खुदा देगा आपको? तो अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि जब आपके सामने डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत थोड़ी हो, तो सिर्फ एक काम करना है, और क्या करना है? शुक्र अदा करना है। खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है। बुड़बुड़ाना नहीं है, मुंह नहीं बनाना, खुदावंद ये क्या दे दिया, ये भी रख ले, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, ऐसा नहीं करना। आपने खुदावंद का शुक्र अदा करना है। आज से आप सबको जितनी सैलरी मिलती है, चाहे 250 दरम मिलती है, चाहे 500 मिलती है, चाहे 1000 मिलती है, चाहे आपको 20,000 मिलती है या 50,000 मिलती है, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करना सीखें। खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मुझे सब कुछ दिया है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज से शुक्र करेंगे? अपनी डिमांड देख के घबराएं नहीं। खुदा जब आपके हाथ में थोड़ी सी चीज देता है, अगर थोड़ी चीज दी है तो ईमान रखें कि वो चीज जल्दी मल्टीप्लाई होने वाली है, वो चीज जल्दी बढ़ने वाली है, अगर आप उस पर शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लें ये 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं। आप देंगे मुझे? मेरे हाथ में दें। वो लड़का आया, सुने अब, सब मेरी तरफ देखें प्लीज। आए आए आए। वो लड़का आया और उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दी। और जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दी, वो 5 रोटियां अपने आप बढ़ना नहीं शुरू हुई। वो 5 रोटियां और 2 मछलियां उतनी ही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ उसको बढ़ाया और शुक्र अदा किया। तब भी ये 5 रोटियां और 2 मछलियां ही थी, बड़ी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने इसको ब्लेस किया, तब भी नहीं बढ़ी। बढ़ी कब? जब खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ना शुरू किया। आई समझ में? जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह तोड़ते जा रहे थे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई चीजें। समझ में आई? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। जब जब आपका दिल टूटेगा, उसके पीछे खुदा ने एक ब्लेसिंग छुपा के रखी है। जब जब आपकी होप टूटेगी, आपकी उम्मीद टूटेगी, जब जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा टाइम आएगा कि आप बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ, दिल टूट गया, लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया, दिल टूट गया, चर्च के पास्टर ने रिजेक्ट कर दिया, दिल टूट गया। आज जहां जहां पे आपकी जिंदगी में कुछ तोड़ फोड़ होगी, आप ईमान से उस चीज को लेके गजबनाक ना हो, गुस्सा ना हो, क्योंकि खुदा एक स्पेशल ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में रिलीज करना चाहता है। और वो तब जब जब चर्च टूटेगा, तब तब ब्लेसिंग रिलीज होगी। हालेलुया। खुदा ना करे किसी का घर टूटता है, लेकिन घर टूटने वाले भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिनके घर टूटे हैं। आप मायूस ना हो, आप निराश ना हो, आप उदास ना हो कि मेरा घर टूट गया, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरी तलाक हो गई या मेरे सब खत्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, हर टूटने के पीछे खुदा ने एक ब्लेसिंग को छुपा के रखा है, और वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और वो ब्लेसिंग थोड़ी नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन की ब्लेसिंग है। वो जैसे जैसे तोड़ता गया, ऐसे ऐसे चीजें मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। तो आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तोड़े गए हैं, कहीं ना कहीं वो टूटे गए हैं? अगर हैं तो प्लीज सच्चाई से अपने हाथों को उठाएं। सिर्फ इतने ही से लोग हैं। मैं तो दोनों हाथें और दोनों टांगे, दोनों सब कुछ उठा सकता हूं कि कितनी दफा तोड़ा गया है, कितनी दफा रुसवा किया गया है। आप ईमान रखें, जब जब आप तोड़े जाएंगे, तब तब खुदा आपको ब्लेस करेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम तोड़े जाते हैं ना, हम लड़ना शुरू कर देते हैं। खुदावंद, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे घर से निकाल दिया, जो मेरा रुतबा था वो नहीं दिया। आपका दिल टूट रहा है, आपकी होप टूट रही है, उम्मीद टूट रही है, कुछ भी आपकी जिंदगी में टूट रहा है, आप ईमान रखें, उसके पीछे खुदा ने एक ब्लेसिंग को छुपा के रखा हुआ है, और वो आपकी जिंदगी में आएगी। और जब वो आएगी, वो सारे लोग देखेंगे ये क्या चीज हो गई है। हालेलुया। देयर इज अ ब्लेसिंग इन द ब्रेकिंग। There is a blessing in the breaking. ये जितने आपको बड़े बड़े लोग नजर आ रहे हैं ना, ऊंची ऊंची पोजीशंस पे, इनसे पूछें कितनी दफा तोड़े गए। इनकी स्टोरी सुने, इनकी ग्लोरी को नहीं देखें, इनकी स्टोरी को देखें। कितनी दफा तोड़े गए, कितनी दफा इनकी जिंदगी में पीठ पे छुरे घोंपे गए, और जब जब हुआ है ऐसा, वो एक लेवल ऊपर बढ़ते चले गए। जब जब इनके साथ ऐसा हुआ है, ये जितने भी लोग हैं,
یہ سارے لوگ ان کے پیچھے یہ ایسے ہی سکسیسفل نہیں ہوئے، یہ ٹوٹ ٹوٹ کے ہوئے ہیں، توڑا گیا ہے مستقل۔ خداوند یسوع مسیح وہ روٹیاں توڑ رہے تھے، اس کا مطلب یہ نان اسٹاپ عمل ہے، توڑ پھوڑ زندگی میں لگی رہے گی، توڑ پھوڑ ہمیشہ ہوتی رہے گی، لیکن جب توڑ پھوڑ ہو رہی ہو تو مت بھولیے گا اس کے پیچھے ایک بلیسنگ خدا نے چھپا کے رکھی ہے، اور وہ خدا وہ بلیسنگ کو آپ کی زندگی میں انٹروڈیوس کرا رہا ہے، کیونکہ توڑ پھوڑ کا کام شروع ہو گیا۔ توڑ پھوڑ جب ہوتی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے، جب امید ٹوٹتی ہے، جب آنسو گر رہے ہوتے ہیں، جب سب چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، مت سمجھیں خدا آپ کو مار رہا ہے۔ خدا آپ کو مار نہیں رہا ہے، خدا آپ کو توڑ رہا ہے، اور توڑنے کے بعد خدا اپنے طریقے سے آپ کو اسمبل کرے گا، خدا اپنے طریقے سے آپ کو کھڑا کرے گا، اپنے طریقے سے نئے شیپ کے ساتھ آپ کو تیار کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو جب بھی توڑ پھوڑ کا عمل ہو، جب بھی ٹوٹنے کا عمل ہو، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی چیز ٹوٹی جائے، ہمیشہ ریجوائس ہو، خوشی منائیں، شادمان ہو کہ خداوند تو نے توڑ تو دیا ہے مجھے، اب اس کے پیچھے کا پرومس بھی پورا کرنا ہے۔ میں آدھی چیز پہ لے کے نہیں جانا چاہ رہا کہ ٹوٹا پھوٹا چلا جاؤں، اب میں ٹوٹنے کے پیچھے جو بلیسنگ ہے میں اس کو بھی لینا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ بائبل بتاتی ہے، گو بیک اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا، پھر اس نے 5 روٹیاں اور مچھلیاں لی، آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو دی۔ سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹ بھی دے سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹ نہیں دی۔ شاگردوں کو انہوں نے سٹارٹ میں بولا تھا تم ان کو کچھ کھانے کو دو، انہوں نے بولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تب خداوند یسوع مسیح توڑتے جا رہے تھے، اور توڑتے جب جا رہے تھے، کچھ پاسٹر جی آپ آ جائیں گے، ذیشان بھائی آ جاؤ، طارق بھائی آپ آ جاؤ۔ اب خداوند یسوع مسیح توڑتے جا رہے ہیں اور ان کو دیتے جا رہے ہیں، اور ان کو بول رہے ہیں جا کے آگے دو۔ توڑتے جا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور ان کو بول رہے ہیں آگے دو۔ کیا خداوند یسوع مسیح بول رہے ہیں کہ جب تم آگے جا کے لوگوں کو دے رہے ہوگے نا، تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری چیز ہے جو میں نے آگے دی ہے، بلکہ مجھے بھی کوئی پیچھے سے دے رہا ہے تو میں آگے دے رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ آپ کو خدا دے رہا ہے تو آپ آگے دے رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹ بھی دے سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹ نہیں دیا۔ خداوند یسوع مسیح توڑتے گئے، دیتے گئے، توڑتے گئے، دیتے گئے، اور وہ آگے دیتے چلے گئے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں خدا آپ کی زندگی میں ایسی پوزیشن لے کے آئے کہ آپ کسی کو دینے والے بنے، آپ کا ہاتھ خدا اس طرح کھولے کہ آپ کسی کو دینے والے بنے، مت بھولیے گا کوئی پیچھے سے آپ کو دے رہا ہے تو آپ آگے دے رہے ہیں۔ اگر اس نے بند کر دیا تو آپ کا بھی بند ہو جائے گا۔ تو کسی چیز پہ اترائیں نہیں، کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں کریں، کیونکہ پیچھے سے سپلائی آپ کو آ رہی ہے، اور خدا ٹرسٹ کر رہا ہے آپ کے ہاتھوں پہ کہ یہ ہاتھوں پہ میں دے رہا ہوں، کیونکہ یہ اپنے پاس رکھیں گے نہیں، یہ پلنڈر، یہ کیا کہتے ہیں اسے، ذخیرہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، یہ آگے لوگوں کو ہیلپ کریں گے، لوگوں کو دیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ تشریف رکھیے۔ There is a blessing in breaking۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بریکنگ کے پیچھے ایک بلیسنگ خدا نے چھپا کے رکھی ہے۔ ایک عورت تھی، اسے کہتے تھے نوٹوریس عورت، بدکار عورت تھی وہ۔ اس کے پاس ایک پرفیوم تھا، اور وہ پرفیوم کہلاتا تھا ایلاباسٹر کا پرفیوم۔ ایلاباسٹر باکس میں ہوتا تھا، اور وہ پرفیوم بہت مہنگا پرفیوم ہے۔ میں 92 میں پونڈس کریم ہے نا، اس میں جاب کرتا تھا۔ میں پونڈس کریم میں جب میں جاب کرتا تھا تو وہی پرفیوم ہم لوگ خریدتے تھے۔ اس ٹائم پہ وہ آتا تھا $40,000 کا، ایک پیپسی کے کین کے برابر بوٹل آتی تھی۔ 92 سے اب 2023 آ گیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ عورت کے ہاتھ میں وہ پرفیوم تھا، اور وہ پرفیوم وہ لے کے آئی، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پیچھے خداوند کے پیروں میں سر رکھے ہوئے روئے جا رہی ہے، اپنے آنسوؤں سے اس کے پیروں کو دھوتے جا رہی ہے، اپنے بالوں سے پوچھتے جا رہی ہے، ہر طرح سے جو کچھ وہ اس کی ورشپ تھی جو وہ کر رہی تھی۔ اور تھی کون سی تھی؟ کیا تھی وہ بدکار عورت تھی۔ بدکار عورت تھی، اپنی ورشپ کر رہی تھی۔ اس لیے میں لاسٹ سنڈے بولا تھا کہ آپ کسی کی ورشپ کو، کسی کی عبادت کو کپڑوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔
کون کیا کپڑے پہنا ہے, کس کا کیریکٹر کیا ہے, کس طرح سے آیا ہے. خدا دل اور آنسو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے خدا کے قدموں میں آئے ہو. بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے, اور اس عورت نے کیا کیا, وہ الاباسٹر کا باکس جس میں وہ قیمتی پرفیوم تھا, ایک ٹائم آیا اس نے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں توڑ دیا. اور جیسے ہی توڑا ویسے ہی اس سارے علاقے میں مہک ہو گئی. پورا علاقہ, پورا گاؤں مہک گیا. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے یہودی روایت کے مطابق کہ یہ جو پرفیوم ہوتا تھا یہ ہر عورت کے پاس نہیں ہوتا تھا, انتہائی مہنگا پرفیوم تھا, اور یہ ایک اسٹیٹس کی علامت سمجھی جاتی تھی. جس کے پاس ہوتا تھا وہ ایک اسٹیٹس والی عورت ہوتی تھی, وہ ایک بڑی عورت کہلائی جاتی تھی. اور وہ کیا کرتی تھی کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتی تھی وہ یہ پرفیوم اپنی بیٹی کو دیتی تھی. یہ پرفیوم وہ نہیں ہوتا تھا ہماری طرح پھس پھس کر کے خالی کر دیں, یہ سیلڈ ہوتا تھا, بند, بالکل فکس. وہ اس کی بیٹی جب مرتی تھی اپنی شادی میں, اپنی بیٹی کی شادی میں وہ پرفیوم آگے اپنے اولادوں کو دیتی تھی. تو یہ نسل در نسل پرفیوم آگے بڑھتا جاتا تھا. اور اس کے توڑنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ عورت اس پرفیوم کو تب توڑتی تھی جب ایسے مرد کی موت ہو جائے جس سے وہ عورت بہت زیادہ محبت کرتی ہے. وہ مرد اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے. اور جب ایسا شخص جس سے وہ بہت محبت کرتی ہے اس کی ڈیتھ پہ وہ پرفیوم توڑا جاتا تھا تو وہ اس بات کا اعلان کرتی تھی کہ یہ مہنگا قیمتی پرفیوم کسی قابل نہیں ہے اس شخص کے جو اس وقت ڈیڈ پڑا ہوا ہے, یہ شخص میرے لیے اس پرفیوم سے زیادہ قیمتی ہے, اس لیے میں اس کو توڑ رہی ہوں. اور اس عورت نے کیا کیا, وہ پرفیوم کو یسوع کے پیروں میں توڑا اور مہک گیا سارا علاقہ, سارا گاؤں مہکنے لگا. اور خداوند یسوع مسیح کو ساری چیزوں کا پتا تھا. اس نے شمعون فریسی سے جس نے انوائٹ کیا تھا اسے بولا, میں تیرے گھر میں آیا, تو نے میرے پیر نہیں دھلائے, تو نے میرے گال پہ بوسہ نہیں لیا, لیکن میں جب سے آیا ہوں یہ عورت میرے قدموں میں بیٹھی رو رہی ہے, آنسوؤں سے میرے پیروں کو دھو رہی ہے, بالوں سے پوچھ رہی ہے, اور اب اس نے میری موت سے 2 دن پہلے یہ پرفیوم توڑ کے اعلان کر دیا ہے کہ وہ میرے سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. اس لیے اس کے بہت سارے گناہ, جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہوئے. پترس تیرے بارے میں پریچ کیا جائے نہ کیا جائے, لیکن یہ عورت نے جو کچھ کیا ہے, جب تک رہتی دنیا ہے اور جب تک انجیل کی منادی ہوتی رہے گی, اس عورت نے جو کیا ہے وہ پریچ کیا جائے گا. یہ کب ہوا؟ There is a blessing in breaking. اگر وہ توڑتی نہیں تو یہ چیز ہوتی نہیں. ہر دفعہ کچھ نہ کچھ توڑنا پڑتا ہے, ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بریک ہوتا ہے. جب بریک ہوتا ہے, جب بریکنگ ہوتی ہے, تب یہ عطر نکلتا ہے, تب یہ مہک نکلتی ہے, تب دنیا جانتی ہے, تب خدا ہمیں لفٹ اپ کرتا ہے. خدا بولتا ہے یہ میرا سچا پرستار. پولوس کے بارے میں خدا نے کیا بولا, نکالیے گا ذرا اعمال 9 باب اس کی 26-27 آیت میرا خیال ہے. اعمال 9 باب نکالیے گا, ایکٹس چیپٹر 9. مگر خداوند نے اس سے کہا تو جا, کیونکہ یہ قوموں, بادشاہوں, بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے, اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کے خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. یہ پولس رسول ہے جس کے اندر خدا نے کلام کو بھرا ہوا تھا, اور خدا نے بولا یہ کلام باہر نہیں نکلے گا, اس کو توڑنا پڑے گا. اور پولس کو جتنی دفعہ مارا گیا ہے, ایک نیا خط ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے. جتنا پیٹا گیا ہے, اس نے بولا ہے میں اسے جتا دوں گا کہ اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا. دوسرے لفظوں میں اسے جتا دوں گا, اسے میں کتنی دفعہ توڑوں گا. اور جتنی دفعہ پولس توڑا گیا آپ کو یہ بائبل بھرتی ہوئی نظر آئے گی. نیا عہد نامہ 14 کتابیں, 13.5 کتابیں اس بندے نے لکھی ہیں. اور کیوں لکھی ہیں؟ کیونکہ خدا اس کو توڑ رہا تھا. اس نے بولا تھا میں جتا دوں گا کہ میں اسے کس طرح سے توڑوں گا. ہاللویہ. جب بھی ہم توڑے جاتے ہیں ہمارے میں سے کچھ نکلتا ہے. تو آج آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید ٹوٹے گئے ہیں, جو شاید
बुरी तरह से तोड़े गए, लोगों ने तोड़ा है, अपनों ने तोड़ा है, गैरों ने तोड़ा है, बॉसेस ने तोड़ा है, रिश्तों ने तोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ज्यादती करी है। मत घबराएं, खुदा आप में से एक खास खुशबू निकाल रहा है, एक खास ब्लेसिंग आपकी जिंदगी के ऊपर खुदावंद रिलीज कर रहा है और वो आपको मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आपने वो देखा है भुट्टा, भुट्टा, भुट्टो नहीं, भुट्टा जिसे कौन कहते हैं, कितने दाने होते हैं उसमें? बहुत दाने होते हैं, ठीक है। उसके एक दाने को लें और जमीन में डाल दें, क्या होगा बताइए? थोड़े दिन के बाद वो दाना टूट जाएगा और जब वो टूटेगा तो उसमें से एक नई जिंदगी निकलेगी। देयर इज अ ब्लेसिंग। और फिर एक दाना डाला गया था, एक दाना नहीं मिलेगा, फिर आपको लाखों हजारों भुट्टे मिलेंगे जिसमें हजारों दाने होंगे। तोड़ा जाना, जब भी जिंदगी में तोड़ फोड़ हो, कभी घबराए नहीं, कभी परेशान नहीं हो, बल्कि बोले खुदावंद मुझे हिम्मत ताकत दे कि मैं इस तोड़ फोड़ के अमल से गुजर सकूं, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे तूने एक खूबसूरत ब्लेसिंग मेरे लिए छुपा के रखी है। हालेलुया। तो कितने लोग मायूस हैं? अब मायूस नहीं होइएगा, खुदा ने आपकी जिंदगी में खूबसूरत ब्लेसिंग छुपा के रखी है। खुदावंद यीशु मसीह का जो चर्च था ना, वो हमारे चर्च जैसा था। पहले 3 लोग थे, फिर 12 आए, फिर एकदम से 70 लोग हो गए। खुदावंद यीशु मसीह समझे वो कलीसिया जो है ना चल पड़ी है। उसके बाद 70 के 70 गायब हो गए। उसके बाद लोग जब सलीब पे खुदावंद यीशु मसीह गए, जो बाकी बचे थे वो भी गायब हो गए। तो प्लस माइनस चल रहा था, लोग आ रहे थे और लोग जा रहे थे। सुन रहे हैं? प्लस माइनस हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था। मल्टीप्लाई का मतलब है कि एक बड़ा, एकदम से बड़ा नंबर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो 144 हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं आ रहे। तो फिर शायद खुदा को पता था कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सलीब पे जाके इस जिस्म को तोड़ना पड़ेगा, और जब मैं इस जिस्म को तोड़ूंगा उसके पीछे एक ब्लेसिंग है। और फिर बाइबल बताती है कि जौक दर जौक, कहां से लोग खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे चढ़ के उतर गए, फिर दफन हो गए, फिर जी उठे, फिर चले गए आसमानों पे। आज 2000 साल के बाद भी चूंकि कुछ टूटा हुआ था सलीब के ऊपर, इसलिए उसकी ब्लेसिंग आज भी है कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड यीशु मसीह पे ईमान रखता है। हालेलुया। There is a blessing in breaking. मत घबराया करें जब जिंदगी में ब्रेकिंग का अमल है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे दरमियान खुदावंद की मेज है, इसमें भी एक चीज है जो बाइबल में लिखी हुई है कि उसने शुक्र करके रोटी ली और तोड़ी। तो ये एक ब्रेकिंग, प्लीज पास्टर सारे आ जाएं, ये एक ब्रेकिंग का अमल है जब हम खुदावंद की इस मेज में आते हैं और शुक्र करके हम, खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और हम भी तोड़ते हैं, बस तोड़ दें। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि जब कभी हम इस मेज में शरीक होते हैं, उसकी मौत को याद रखते हैं, उसके जी उठने का इकरार करते हैं, उसकी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं कि वो आएगा। हालेलुया। आज कितने लोग इस टूटे हुए, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला था मैं अपना जिस्म तोड़ता हूं, ये जिस्म, ये रोटी मेरे जिस्म की मुशाबत है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे तोड़ा। ये कप उठाया खुदावंद यीशु मसीह ने और बोला ये मेरे खून की मुशाबत है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए अपना खून दे दिया। हालेलुया। कोई आप लोग सीरियस है नहीं है? प्लीज, बच्चों को मैंने भेज दिया फिर भी मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। बाप ने बोला क्या दे सकता है? उसने बोला मैं अपने आप को दे सकता हूँ। क्या दे सकता है? मैं अपने जिस्म को तोड़ सकता हूँ। ये लो, तोड़ दिया। क्या दे सकता है? मैं खून दे सकता हूँ, सारा खून दे दिया। क्या दे सकता है? मैं अपनी रूह दे सकता हूँ, ले लो मेरी रूह। क्या दे सकता है? मैं अपना नाम दे सकता हूँ, ले लो सारा नाम। क्या दे सकता हूँ? मैं अपना सारा इख्तियार दे सकता हूँ। अब मेरे नाम से सारी चीजों पे इख्तियार रखोगे,
हर एक चीज खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दे दी है। ईमान रखें, जिसने सब कुछ आपको दे दिया है वो आपकी जिंदगी में आपकी दुआओं का जवाब भी देगा। बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं, आप इंतजार करें। खुदावंद आपकी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर रहा है। बहुत बड़ी खुशियां, बहुत बड़े बरकतें आपके तरफ देख रही हैं, वेट कर रही हैं। बुड़बुड़ाना छोड़ दें और आप खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करें। देखें खुदा किस तरह से ब्लेस करेगा। आइए अपने कदमों पे खड़े हों और हम दुआ करते हैं। जीशान भाई आ जाएं आगे। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद हम इस मेज़ में शरीक होते हैं। इस रोटी में जो खुदावंद आपके जिस्म की मुमासलत है, खुदावंद इस अंगूर के शीरे में जो आपके लहू को जाहिर करता है, खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि ये हमने जब तक करते रहना है जब तक आप दोबारा इस दुनिया में नहीं आते। खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि आपने अपनी हर एक चीज़ हमें दे दी है। खुदावंद अपना इख्तियार दे दिया, अपना लहू दे दिया, अपना जिस्म दे दिया, अपनी रूह दे दी। खुदावंद और क्या कुछ रह गया है जो लेने का है? सब कुछ तो दे दिया है। खुदावंद हम ईमान से इस रोटी को और मैं को अपने जिस्मों में रिसीव करते हैं और जब हम ये खाते हैं खुदावंद, तो खुदावंद आपकी मौत का इज़हार करते हैं, आपके जी उठने का इकरार करते हैं और आपकी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इस सारी रोटी और मैं को ब्लेस कीजिए। जितने लोग इसमें हाथ बढ़ाते हैं खुदावंद उनको ब्लेस कीजिए। उनके जिस्म में अगर कोई कमज़ोरी, बीमारी है तो आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। भाई सलमान, आपने ये